علی کی عادت تھی کہ وہ گاؤں کے کھیتوں اور جنگل کے کنارے جا کر نئی نئی چیزیں تلاش کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک باز بھی ہوتا تھا جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ علی نے ایک دن جنگل میں زخمی باز کی جان بچائی تھی اور اس کے بعد سے وہ دونوں ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن علی گاؤں کے قریب پرانے کھنڈرات میں کھیل رہا تھا۔ یہ کھنڈرات صدیوں پرانے تھے اور گاؤں کے لوگ وہاں جانے سے کتراتے تھے، مگر علی بے خوفی سے ہر کونے کی کھوج لگاتا، باز بھی اوپر سے نگرانی کرتا رہتا۔ اچانک باز نے ایک زوردار چیخ ماری اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس اتر آیا۔ علی دوڑ کر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مٹی کے اندر سے ایک لکڑی کا پرانا صندوق جھلک رہا ہے۔ علی نے بڑی محنت سے صندوق باہر نکالا۔ وہ زنگ آلود تالے سے بند تھا۔ علی کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اندر کیا ہو سکتا۔ وہ صندوق اپنے دوست احمد کے پاس لے گیا۔ احمد گاؤں کا ہی لڑکا تھا مگر علی کی طرح بہادر نہیں تھا۔ احمد نے صندوق دیکھ کر حیرت سے کہا، علی، یہ تو ضرور خزانے کا صندوق ہے، لیکن اسے کھولنے کے لیے تالا توڑنا ہوگا۔ باز بار بار اپنے پرندوں کو جھلکاتا اور اپنی تیز آنکھوں سے صندوق کو دیکھتا رہا، جیسے وہ بھی اس راز کو سمجھتا ہو۔ رات کو علی اور احمد نے بڑی احتیاط سے تالا کھولا۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں، لیکن جب صندوق کھلا تو اندر سونے چاندی کے ڈھیر نہیں تھے، بلکہ ایک پرانی کتاب اور چند عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی کچھ پرانے سکے بھی تھے جن پر پرانی تحریریں لکھی تھیں۔ احمد مایوس ہو کر کہا، یہ تو خزانہ نہیں، بس بیکار چیزیں ہیں۔ لیکن علی کتاب کھول کر غور سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں گاؤں کے قریب ایک پر اسرار جھیل کا ذکر تھا۔ تحریر میں لکھا تھا کہ جھیل کی گہرائی میں اصل خزانہ چھپا ہوا ہے اور صرف وہی لوگ اسے پا سکتے ہیں جن کے دل صاف اور ارادے مضبوط ہوں۔ اگلی صبح علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جھیل تک ضرور جائے گا۔ احمد پہلے تو ڈرا مگر پھر علی کے اصرار کرنے پر ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ باز تو ویسے بھی ہر وقت علی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ دونوں نے مل کر سفر شروع کیا۔ جھیل گاؤں سے کچھ فاصلے پر گھنے جنگل کے بیچ واقع تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو منظر عجیب سا تھا۔ جھیل کا پانی بالکل خاموش تھا، جیسے کسی راز کو چھپا رہا ہو۔ ارد گرد درختوں پر پرندے شور مچا رہے تھے اور ہوا میں ایک پر اسرار سی خنکی تھی۔ احمد نے گھبرا کر کہا، علی، یہ جگہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ علی نے بہادری سے کہا، اگر ہم نے کوشش نہ کی تو کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اصل خزانہ ہے کیا۔ باز نے آسمان کی طرف پرواز کی اور پھر ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ وہ بار بار اپنی چیخ سے علی کو اشارہ دیتا رہا۔ علی نے جھیل میں غور سے دیکھا تو نیچے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہمت کر کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ احمد نے ڈر کے مارے چیخ ماری، علی باہر آؤ، یہ خطرناک ہے۔ لیکن علی نے کتاب کے نشانات کو یاد رکھا تھا۔ وہ گہرائی میں گیا اور ایک پتھر کے نیچے سے ایک لوہے کا صندوق نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے وہ صندوق پانی سے نکال لایا۔ جب صندوق کھولا تو اندر سونے چاندی کے ڈھیر نہیں تھے، بلکہ پرانی پرچیاں، علم سے بھری تحریریں، پرانے نقشے اور چند سونے کے سکے تھے۔ کتاب کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا، اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ علم اور دوستی ہے۔ جو اس خزانے کو پا لے گا وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اور خود بھی عزت پائے گا۔ علی خوشی سے بولا، یہی تو اصل خزانہ ہے۔ یہ علم ہمیں نئی راہیں دکھائے گا اور یہ سونے کے سکے صرف یادگار ہیں۔ باز نے زور سے چیخ ماری جیسے وہ بھی اس بات کی تائید کر رہا ہو۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے اور سب کو یہ قصہ سنایا تو بزرگوں نے خوش ہو کر کہا، بیٹا، خزانہ دولت سے زیادہ علم اور نیکی ہے۔ تم نے بہادری اور دوستی سے یہ راز تلاش کیا اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ اس دن کے بعد گاؤں کے سب بچے علی اور باز کو راز ڈھونڈنے والا کہنے لگے۔ احمد بھی سمجھ گیا تھا کہ اصل بہادری دولت ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ علم اور نیکی کو پھیلانے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ علم، ہمت اور سچی دوستی ہے۔ نیکی کرنے والے کو اللہ ہمیشہ بہترین انعام دیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔